بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو صورت ہم نے پڑھی سورۃ الشمس، سورۃ البلد۔ سورۃ البلد میں جہاں تک اس سورت کی موضوعی تقسیم کی بات ہے کہ اس کے اندر کتنے مواضع کا، کتنے موضوعات کا ذکر ہوا، اور جب پڑھا ہم نے تو میں نے آپ کو گاہے بگاہے ہر موضوع کا الگ الگ آپ کو میں بتاتا رہا ہوں، لیکن اب ذرا ایک آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم اس شہر کی، اور پھر وجہ بھی بتا دی، وانت حل بہذا البلد، کہ آپ اس شہر میں ہیں، ووالد وما ولد، والد کی قسم اور جو اس نے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کی حالت میں پیدا کیا۔ یہاں تک تو یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ قسم اور جواب قسم، قسم اور جواب قسم۔ تو اس میں کس چیز کا ذکر ہوا؟ اس میں انسان، مکہ کی عظمت بیان کی گئی، اور اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا شہر۔ تو مقصد کیا ہوا پھر اس سے؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف اور اذیتیں دی جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس شہر کو فضیلت ملی، حضور کے آباء و اجداد کی وجہ سے فضیلت ملی، تو جس کی وجہ سے اس شہر کو فضیلت ملی اس کو تکلیف پہنچانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تمہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، تمہیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے آیت نمبر 5 سے، اور وہ کیا ہے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اور پھر اس کے بعد يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، اور پھر اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہاں تک 5 سے 7۔ یہاں پر ان کفار کا ذکر ہوا جنہیں اپنی قوت پر بہت غرور تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی دکھتا نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، ہم طاقتور لوگ ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، جو یہ کہتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اپنی قوت پر بہت غرور کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا مال و دولت خرچ کرنا ہمیں عذاب سے بچا لے گا، اس لیے کہتے تھے۔ تبھی تو انہوں نے کہا یقول اہلکت مالا لبدا، ہم نے تو بہت خرچ کیا۔ خرچ کیا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پر یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کعبہ کو بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا گھر بھی سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے۔ تو یہ وہ جو طاقتور لوگ تھے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو خود کو مضبوط سمجھتا ہے کسی بھی زمانے میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ہمیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اور ہم ہمیشہ ہی غالب رہیں گے اور ہمارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا، جو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، جو اپنی طاقت پر غرور کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کی طاقت برقرار نہیں رہتی، اور وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ طاقت، یہ قوت، یہ مال و دولت جو ہے نا، یہ آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، آج ایک کے پاس اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ طاقت کسی اور کے پاس۔ پھر آیت نمبر 8 سے 10، اور 8 سے 10 میں کیا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، ہونٹ، زبان اور ہونٹ، اور اس کے بعد وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے اس کو ہدایت بھی دی۔ تو یہاں پر کس چیز کا ذکر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر انعام اور اکرام کی بارش کی ہے، ان میں سے چند اہم نعمتوں کا ذکر ہوا، چند کا ذکر ہوا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، دیکھیں ہم نے تو آپ کو یہ بھی چیزیں دیں اور یہ بھی دیں اور یہ بھی دیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک، اور وہ کیا ہے؟ فلقتحم العقبہ، انہوں نے گھاٹی عبور نہیں کی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا معلوم ہے آپ کو کہ وہ گھاٹی ہے کیا؟ اور وہ کیا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
یتیمن ذا مقربہ، مسکینن ذا متربہ۔ اب یہاں انسان کی وہ قسم بیان ہوئی جو نیک اعمال کی کوشش کرتی، نہ ہی نیک اعمال کی کوشش کرتی ہے اور نہ ہی رفاہی کاموں میں حصہ لیتی ہے، نیک کام بھی نہیں کرتے، مطلب گھاٹی بھی عبور نہیں کی، نیک اعمال بھی نہیں کرتے، لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو آزاد بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہوا۔ تو مطلب یہ دو کام ہیں، ایک تو انسان کو خود نیکی کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے ساتھ مل کر نیک کام جو ہے وہ ان کا کام، یعنی نیک جو کام ہے، خاص طور پر جو رفاہی کام ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہیں، ان کو مزید پروان چڑھانا چاہیے اور پھیلانا چاہیے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قسم بیان کی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کر 18 تک یہاں پر انسان کی اس قسم کا ذکر ہوا جو ایمان لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس قسم کا ذکر کیا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر، ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کا ذکر ہوا۔ اور اس صورت کا اختتام، یعنی اب پچھلی صورت ہم نے دیکھی کہ سورۃ الفجر کا اختتام کس پر ہوا تھا؟ کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پہلے ترہیب اور آخر میں ترغیب۔ تو یہاں پر پہلے لوگوں کی مختلف قسموں کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد اب یہ حکم ہوا کہ یہ جو قسم ہے جو کفار اور جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، جو لوگوں کو مشقت میں ڈالتی ہے، اذیتیں دیتی ہے، نافرمانیاں کرتی ہے، تو ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ واضح ہے؟ تو یہ انسانوں کی مختلف قسموں کا ذکر ہوا، اور اس صورت کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کہ صحابہ کو صبر کی تلقین کرنا اور نیکی کی دعوت کو جاری رکھنا اور عقیدے کی پختگی، کیونکہ جو مکی صورتیں ہیں ان کا جو سب سے بڑا ہدف ہے، سب سے بڑا مقصد تھا، وہ یہ تھا عقیدے کی پختگی۔ اب ذرا دیکھیں یہاں پر کوئی فقہی یا کوئی اعمال کے متعلق کوئی چیز ذکر نہیں ہوئی کہ آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، اب کہ آپ کو حج ادا کرو، اور حج ادا کیسے کرنا ہے، اور حلال چیزیں کون سی ہیں اور حرام چیزیں کون سی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا۔ یہاں پر کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمانوں کی اس وقت حالت تھی اور وہ کمزور تھے، تو ان کو ان کا عقیدہ کس طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے، واضح ہے، ان کو ثابت قدم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر یہی مطلوب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی صورتیں نازل فرمائی۔